تو یہ جو رات آنے والی ہے آپ تمام دوست احباب اس کی خوب اس کی اہمیت کو بھی سمجھیے، اس کی فضیلت کو بھی سمجھیے، اس کی افادیت کو بھی سمجھیے اور اس کے لیے اہتمام کیجیے۔ آج جو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، تو قرآن و حدیث تو اس کے خود ناطق گواہ اور شاہد ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم کس چیز کی دلیل کو تلاش کریں؟ اس سے بڑھ کر ہم کیا چیز آپ کے سامنے پیش کریں کہ آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس رات عبادت کرنی چاہیے؟ اور پھر میں ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس رات کو نہیں منانا چاہیے یا اس میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، مجھے صرف یہ بتا دیا جائے کیا بندہ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے کوئی دلیل تلاش کرے؟ بندہ اپنے خالق کی عبادت کرنے کے لیے کوئی دلیل تلاش کرے؟ محبوب اپنے محب کو یاد کرنے کے لیے کوئی دلیل تلاش کرتا ہے؟ مخلوق اپنے خالق کو یاد کرنے کے لیے کوئی دلیل تلاش کرے، کوئی وجہ تلاش کرے کہ میرے رب نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو؟ بندہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اور پھر رب کو دیکھیے کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے یعنی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کس لیے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وجہ بھی بتا دی، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتر کر دنیا کے اوپر نزول اجلال رحمت فرما دیا کرتا ہے۔ رب ہو کر آسمانوں کو چھوڑ کر وہ بندوں کے پاس آئے اور بندوں سے کہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، کہ ہے تم میں کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کا پروانہ جاری کر دوں؟ الا من مسترزق فارزقه، ہے تم میں کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق کا خزانہ عطا کروں؟ ہے کوئی تم میں ایسا بندہ؟ تو بندہ اب رب سے تلاش نہ کرے تو کس سے تلاش کرے؟ جب رب ہو کر خود بندوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں رب ہو کر تمہارے پاس چل کے آیا ہوں تو تم مجھے غافل کر کے سو نہ جانا، بلکہ اس رات کو اٹھو اور مجھ سے طلب کرتے جاؤ، جو